فیک چالان کی ایک نئی کہانی سامنے آ گئی ہے اور آن لائن ادائیگی کے جو میسیجز ہیں وہ لوگوں کو موصول ہو رہا ہے۔ صدف، کبھی آپ نے نوٹس کیا کہ پاکستانیز جتنے کریٹیو ہیں نا سکیمز نکالنے میں، اتنا دماغ اگر کسی اور چیز میں لگائیں تو ہم بہت ترقی کرتے ہیں۔ بھائی یہ میسیجز آ رہے ہیں جی، کسی کو 500 کے، کسی کو 1000 کے، اور پتہ نہیں کس طرح کے میسیجز آ رہے ہیں۔ اب اور سرکار کا ظاہر ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی وضاحت بھی آ گئی ہے۔ پولیس یا کسی ادارے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور کراچی کی ٹریفک پولیس نے آن لائن ایپ سے ٹریفک چالان کی ادائیگی کے میسیجز پر یہ وضاحتی بیان جاری کیا ہے، جبکہ ٹریفک پولیس حکام کے مطابق آن لائن ادائیگی کے یہ پیغامات جعلی، گمراہ کن اور فراڈ پر مبنی۔ اب سوچیں کتنا ٹائم ہے ویسے لوگوں میں تو حیران ہوں کہ مطلب اب یہی رہ گیا تھا اور اس کے اوپر بھی اسکیم ہونے لگ گیا۔ اور ایس ایم ایس آ رہے ہیں، ایسے میں سارے نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نذیر، ذرا بتائیے گا یہ کیا نیا اسکیم آیا ہے، یہ کیا فراڈ ہے، کس طریقے سے میسیجز آتے ہیں، میسیجز میں کیا لکھا ہوتا ہے، ذرا پلیز ہمیں اپڈیٹ کیجیے گا۔ دیکھیں صاحب، آپ نے وہ محاورہ سنا ہوگا کہ گاؤں بسا نہیں اور لٹیرے پہلے آ گئے۔ ای چالان کی سروس ابھی شروع ہونے میں کچھ روز باقی ہیں، لیکن اس سے پہلے ہی جو اسکیمرز ہیں وہ فعال ہو گئے، اور کراچی میں بلکہ پاکستان سمیت پوری دنیا میں جو اسکیمرز ہیں مختلف طریقے سے جو ہے اس طریقے کے اسکیم کر کے لوگوں کی رقم لوٹتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی شہریوں کو اس طرح کے میسیجز آتے رہتے ہیں، لنک وغیرہ کے ذریعے ان کی رقم ہتھیا لی جاتی ہے۔ ماضی میں جیب کترے آپ کی جیب کاٹتے تھے اور پریکٹیکل طریقے سے، لیکن اب ڈیجیٹل والیٹ کا زمانہ ہے، تو اب وہ ڈیجیٹل چوری کر رہے ہیں۔ اور جو جس طریقے سے ای چالان کی سروس شروع کی جا رہی تھی، تو چند روز قبل ایک پریس کانفرنس میں بتایا گیا تھا آئی جی سندھ کی جانب سے کہ کوئی بھی شہری ہوگا اس کو جو چالان واٹس ایپ کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے اور دیگر طریقے سے بھی بھیجا جائے گا۔ تو واٹس ایپ پر ابھی چالان ٹریفک پولیس کی جانب سے تو شروع نہیں ہوئے، لیکن اس کے اندر ایک لنک بھیجا جا رہا ہے جس میں رقم بہت کم ہے، جس کو کوئی بھی شخص میسیج آیا ہے جی، ایس ایم ایس آیا، اور یہ کوئی موبائل نمبر سے میسیج ہے، میں پڑھ کے بتا دیتی ہوں۔ یو ہیو این آؤٹ اسٹینڈنگ ٹریفک فائن آف روپیز PKR 500، دس از دا لاسٹ نوٹیفیکیشن بفور دا فائن انکریزز، اور اس کے بعد انہوں نے کوئی ہمیں مجھے کوئی ویب سائٹ کا انہوں نے لنک دیا ہوا ہے۔ So these kind of message، اور یہ ایک موبائل نمبر سے آئے ہوئے ہیں۔ یہ میرے پاس بھی یہ میسیج کل آیا ہے، اور اس میسیج میں لنک موجود ہے، اور ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ سے ہماری بات ہوئی، ان کا کہنا ہے کہ سینکڑوں لوگوں کی جانب سے شکایات سامنے آئی ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو ایک گزشتہ روز ایک پریس ریلیز کے ذریعے خبردار بھی کیا، آگاہ بھی کیا ہے کہ کوئی بھی شخص ایسے اس طرح کے لنک کو کلک نہ کرے، ورنہ ان کی رقم جو ہے، جو جرائم پیشہ عناصر ہیں جو ڈیجیٹل طریقے سے لوگوں سے رقم ہٹانا چاہتے ہیں، تو ان کا والیٹ خالی ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ایک سروس شروع ہی نہیں ہوئی تو اس کا چالان کیسے ہو سکتا ہے، لوگوں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں پر لوگ سادہ لوگ ہیں، کوئی چیز بھی آتی ہے تو اس سے پہلے جیتو پاکستان اور دیگر طریقوں سے اسی طرح لوگ بے نظیر انکم سپورٹ ہو گیا، تو مختلف طریقوں سے لنک بھیجے جاتے ہیں۔ تو لنک چاہے کسی جگہ سے بھی آئے، بینکوں کی جانب سے اکثر یہ الرٹ جاری کیے جاتے ہیں، گاہے بگاہے اسٹیٹ بینک کی طرف سے بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بھی اس طرح کی اسپوفنگ جو کالنگ ہوتی ہے وہ کرے، یا اس طرح کے میسیجز بھیجے جس میں لنک موجود ہے، تو لنک کے اوپر کلک نہ کریں۔ ہم بھی اپنے اس پروگرام کے توسط سے بھی جو ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ اپنے دیگر رشتہ داروں کو، دوستوں کو بھی بتائیں کہ کوئی بھی اس طرح کا لنک آئے اس کے اوپر کلک نہ کریں۔ جب یہ سروس شروع کی جائے گی تو باقاعدہ بتایا جائے گا۔ یہ میسیجز کبھی بھی موبائل نمبر سے نہیں آئیں گے، 4 ڈیجٹ نمبر یوزولی ہوتے ہیں، لیکن مجھے بتائیے کہ 4 ڈیجٹ میں بھی اسکیم ہو رہا ہے کچھ، تو بھائی اب کس پہ ٹرسٹ کریں؟ دیکھیں، یہ تو بات آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ جو اسپوف کالنگ ہوتی ہے اس کے اندر زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ جو نمبر بینک کا ہوتا ہے یا اس طرح کے نمبر ہوتے ہیں جو آتھرائز نمبر ہوتے ہیں، تو ان سے کال بھی کی جا سکتی ہے۔ تو جرائم پیشہ عناصر جو پورے دنیا میں اس طرح کے اسکیم کرتے ہیں، تو ان کی جانب سے ہر طریقہ کار کو اختیار کیا جاتا ہے کہ کسی طریقے سے لوگوں کا ڈیجیٹل والیٹ خالی کیا جائے یا مخصوص رقم جو ہے وہ ٹرانسفر کی جائے۔ تو یہ بہت اس وقت جس طرح
ٹیکنالوجی آتی جا رہی ہے اور جدید دور آتا جا رہا ہے، تو اس طرح کی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، جس سے صرف عام شہری نہیں جس کو کمپیوٹر یا انٹرنیٹ تک رسائی ہے، بلکہ وہ شہری بھی جو پڑھا لکھا بھی ہے، تعلیم یافتہ بھی ہے، اکثر وہ بھی اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو بہت سنبھل کر چلنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو جب کوئی اگر چالان بھیجا جائے گا تو گھر پر باقاعدہ پاکستان پوسٹ کے ذریعے بھی بھیجا جائے گا۔ اگر اس طرح کی کوئی چیز آتی بھی ہے تو آپ کو باقاعدہ ایک اپلیکیشن دی ہوئی ہے ڈی ایل برانچ کی جانب سے، جو آپ سندھ پولیس کی اس ایپ کو آپ اپنے پاس انسٹال کر سکتے ہیں۔ آپ کو اگر کوئی چالان ایشو ہوتا ہے تو آپ اس کے اندر دیکھ بھی سکتے ہیں، اور آپ کی جو آؤٹ اسٹینڈنگ ہے تو آپ وہ بھی اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ وہ تو باقاعدہ چالان آتا ہے، چالان میں سیف سٹی کیمرے کی ایک پکچر ہوتی ہے، اس میں دکھایا گیا ہوتا ہے کہاں پہ آپ نے خلاف ورزی کی ہے، پھر باقی ڈیٹیلز لکھی ہوتی ہیں نا، ایسی ہوتا ہے نا؟ بالکل ایسے ہی سائم، اس کے اندر تمام آپ کو معلومات دی جائیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اگر آپ کے پاس وہ چالان آتا ہے اس کے اندر تصاویر ثبوت ساتھ دیے جائیں گے، پھر بھی اگر آپ کو شک ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر باقاعدہ کچھ کورس کو بنایا جا رہا ہے، جو باقاعدہ ڈرائیونگ لائسنس کے ایشوز کے ڈرائیونگ کی جو چالان ہوں گے سڑکوں پر کیے جا رہے ہوں گے، اسی تناظر میں وہ کورس بنائی جا رہی ہے تاکہ شہری وہاں جائے گا اور بتائے گا کہ میری غلطی نہیں تھی، میرا چالان غلط کاٹا گیا، اور اگر جج سیٹسفائی ہوگا کہ ہاں واقعی اس کی غلطی نہیں تھی تو چالان ختم بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن وہ تصاویری ثبوت آپ کے پاس ڈیجیٹل طریقے سے بھی آپ کی ایپ پر آئیں گے، اس کے علاوہ گھر پر پاکستان پوسٹ کے ذریعے بھیجے جائیں گے۔ ان طریقہ کار کو شہری سمجھ لے، اچھی طرح سمجھ لے، ورنہ وہ نقصان اٹھا سکتے ہیں۔ بالکل، تھینک یو سو مچ نذیر۔ اور آپ نے کہا جی اس طرح کے میسیجز آپ میں لنک ہوتا ہے، کبھی بھی آپ نے اس لنک کو اوپن نہیں کرنا ہے، نہیں تو آپ کا موبائل ہیک ہو سکتا ہے۔ آپ نے اگر آن لائن بینکنگ ایپ کھولی بھی ہے تو وہاں سے بھی بہت کچھ آپ کا ڈیٹا جا سکتا ہے۔ جی بالکل۔